ہر ملک میں ہیومن رائٹس کی الگ پہچان ہے اور اس وجہ سے ہر ملک میں انسان کیا ہوتا ہے اس کے الگ معنی ہیں. دیکھیے آئین کے تحت پاکستان میں ہم اس کو انسان کہتے ہیں جس کو ہم نے انسانی حقوق دیے ہیں. تو وہی انسان ہے اور اسی کو انسان تصور کیا جائے جس کے پاس رائٹ ٹو لائف ہے, رائٹ ٹو ریلیجن ہے, فریڈم آف موومنٹ ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف انفارمیشن ہے, رائٹ ٹو ٹریڈ ہے, رائٹ ٹو پالیٹکس ہے, یا ایکوالٹی ہے, یا رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے. اگر آپ کا کوئی بھی حق لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ریاست آپ کو انسان ہی تصور نہیں کر رہی, شہری تو بات کی بات ہے. تو یو آر ڈیفائنڈ بائی یور رائٹس. ہمارے یہاں حقوق بہت سارے ہیں, میں کچھ آپ کی آڈینس کی نالج کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جی ہمارے پاس رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی ہے سیکشن 9 کے تحت, کہ ہماری زندگی کا ایک بنیادی حقوق ہے جو ریاست تصور میں لے کے آتی ہے. سیکشن 10 کے تحت ہے کہ ہمیں سیفٹی فرام اریسٹ ہے, کہ بغیر کسی جرم کے ہمیں قید و بند میں نہیں رکھا جا سکتا. سیکشن 10A ہے جو کہتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, کہ اگر آپ پہ کوئی الزام لگ جائے اور آپ کو عدالت لے جایا جائے یا آپ کی کسی بھی قسم کی انکوائری اور سنوائی ہوگی تو وہ فیئر ہوگی اور ڈیو پروسیس فالو ہوگا, اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سیکشن 11 ہے جو کہ آپ کو جبری مزدوری سے تحفظ دیتا ہے, کہ آپ سلیوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کی جائے گی. اسی طرح سیکشن آرٹیکل 12 ہے, آرٹیکل 12 آپ کو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ سے تحفظ دیتا ہے, کہ آج اگر 18 فروری کو کوئی قانون بنتا ہے اور کوئی چیز جرم بن جاتی ہے اور آپ نے وہ اقدام اگر 16 فروری کو کیا تھا تو آپ کو سزا نہیں دی جا سکتی, کیونکہ جب آپ نے وہ اقدام کیا تو اس وقت وہ چیز قانون کے معنی میں جرم نہیں تھی. اسی طرح آرٹیکل 13 ہے وہ ڈبل پنشمنٹ کے خلاف, کہ ایک جرم کی ایک ہی بار سزا ملے گی, بار بار سزا نہیں دی جا سکتی, گو کہ یہاں پہ سچ بولنے کی بار بار سزا دی جاتی ہے. آرٹیکل 14 ہے جو کہ میرے خیال میں سب سے ضروری آرٹیکل ہے اور سب سے ضروری حقوق ہے, زندہ رہنے کے بھی حق سے زیادہ, اور وہ ہے آپ کے عزت نفس کا تحفظ. اگر آپ کی رائٹ ٹو انوائلیبل ڈگنیٹی, اگر آپ کی ڈگنیٹی نہیں ہے تو پھر وہ زندگی کیا ہے, پھر تو آپ ایک ریوڑ کی طرح ہیں, بس جی رہے ہیں. اچھا, اسی کے بعد آپ کا پھر آرٹیکل 15 ہے جو کہ فریڈم آف موومنٹ کے حوالے سے ہے, اگر میری یادداشت صحیح ساتھ دے رہی ہے تو. آرٹیکل 16 جو ہے وہ آرٹیکل 17 جو ہے وہ رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے ایسوسیشن, اس کے اندر پہلا آپ کا 17(1) رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے. آرٹیکل 72 جو ہے وہ رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی ہے, اور 17(3) جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے فنڈز کے حوالے سے. اب یہ بڑا ضروری ہے, کہیں پہ بھی آئین کے اندر یہ ڈائریکٹلی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو عوام ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق ہے. 17 کی جو لینگویج ہے وہ رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی اور رائٹ ٹو فارم این ایسوسیشن ہے. ہماری عدالتوں نے اس کو تشریح و ترجمہ کیا کہ اسی کے اندر انہیرنٹ ہے عوام کے ووٹ دینے کا حق. تو پھر تصور میں یہ لایا جاتا ہے کہ اگر عوام کو ووٹ دینے کا حق ہے اور یہ بنیادی حق ہے تو پھر حکومت بنانے کا حق بھی عوام کو ہے. یہ آپ کا حق ہے, یہ کسی فرد واحد کا یا کسی ادارے کا حق نہیں ہے کہ حکومتیں جو بنیں گی وہ کس کی مرضی سے بنیں گی, وہ آپ کی مرضی سے بنیں گی. اب یہ ایک دوسری بحث ہے کہ جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ قوم کو صحیح راہ پہ لے کے جا رہا ہے یا گمراہ کر رہا ہے. یہ قوم کو خود سیکھنے دیں اور سنبھلنے دیں اور اس پروسیس سے گزرنے دیں. پھر آپ کا فریڈم آف ٹریڈ ہے جو آرٹیکل 18 ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ جو ہے. پھر آپ کے 28 آرٹیکل تک یہ آرٹیکلس چلتے جا رہے ہیں, تقریباً 20 کے قریب آرٹیکلس ہیں جو بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں. مگر اگین اس میں سے کسی آرٹیکل کو بہت ہی مقدم اور مقدس بنا دیا جاتا ہے نیڈ کے حساب سے, جو کہ ڈیمانڈ آف دی آرڈر آف دا ڈے ہے, اور کسی آرٹیکل کو آپ بالکل ہی جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں, وائلیٹ کر دیتے ہیں اگر وہ ڈیمانڈ آف دی آرڈر آف دا ڈے نہ ہو تو. تو یہ پرورژنز ہیں جو چلتی ہیں ہمارے ہاں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ سیاسی پارٹیز کنسسٹنٹ رہی ہیں ان دیر نیریٹو یا ان دیر بیانیہ کہ رائٹس کیا ہیں, ان کی پروٹیکشن کیا ہونی چاہیے, اور نہ ہماری عدالتیں رہی ہیں کنسسٹنٹ. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, 1988 کے اندر ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ کی بیٹھی بے نظیر بھٹو کیس میں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی ہے آرٹیکل 17, اسی کے اندر انہیرنٹ ہے رائٹ ٹو آپریٹ اے پولیٹیکل پارٹی. مطلب کہ سیاسی پارٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے اگر آپ کو سیاسی پارٹی چلانے کی اجازت نہ ہو. اور یہ اس وقت بھی 1988 اور 79 کے اندر جو مسئلہ تھا وہ آپ کا الیکشن سمبل کا ہی تھا پیپلز پارٹی کو لے کے, اور وہ بار بار حکومت اس وقت کی جو اسٹیٹ ہے وہ ریلائی کر رہی تھی. ایک ہمارا پیپلز ایکٹ تھا 1951 کا, تو انہوں نے کہا بھائی جو بھی ایکٹ بنا ہو, جو بھی قانون بنا ہو, آئین جو ہے وہ اوور رائٹ کرے گا کسی بھی قانون کو. تو اگر پارٹی بن گئی ہے تو پارٹی چلانے کا بھی رائٹ ہے, ان کو سمبل بھی دیا جائے گا, ان کے سارے کام کیے جائیں گے, ورنہ پارٹی ختم کر دیجئے. اور اگر پارٹی رجسٹرڈ ہے تو وہ آپریٹ کرے گی.
اب وہاں پہ 8 جج 1988 میں اور 11 جج 1989 میں یہ طے کر چکے تھے معاملہ. اب یہ دوبارہ آیا پچھلے مہینے سپریم کورٹ کے سامنے, 3 رکنی بینچ بیٹھی, وہی آرٹیکل 17 ان کے سامنے آیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کے تو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے, اس لیے آپ کو سمبل لینے کا حق نہیں دیا جا سکتا. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک پارٹی کو کوما میں ڈال دیا کہ میڈیکلی وہ زندہ ہے بٹ فنکشنل اور آپریشنل نہیں ہے. تو یہ کنسسٹنسی ہماری اگر وہ ادارہ نہیں دکھائے گا جو ضامن ہے حقوق کے تحفظ کی, تو پھر آپ کس سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ غیر جمہوری قوتوں سے کہ وہ کنسسٹنٹلی آ کے ہمیں بتائیں گے کہ آئین کیا ہے اور آئین کے حقوق کیا ہیں, ان کی ترجمانی کیا, تشریح کیا ہے. 19 سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, رائٹ آف ایکسپریشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. میں کچھ ان پٹ آئے گا تو میرا آؤٹ پٹ نکلے گا نا. 19A تو بات کی بات ہے نہیں, اب رائٹ ٹو انفارمیشن کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ کون ہے امین ارازوں کے؟ یہ ہمارے وہی ہے نا, سویلین ریپرزینٹیٹیوز. اب کتنی عجیب اور ایک مذاقہ خیز بات ہے کہ 1.5 سال بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ جو ہم لے کے آئے تھے نا VONC, وہ ہم نہیں لے کے آئے تھے, ہمیں کہا گیا تھا کہ کوئی لے کے آئے. اب یہ 1.5 سال آپ نے گمراہ رکھا نا, راز رکھا. آج اپنے کسی فائدے کے لیے آپ یہ راز کھولنا چاہ رہے ہیں, ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں, تو آپ تو امین ہی نہیں رہے اس انفارمیشن کے. یہ تمام تر سیاسی پارٹیاں جو اس میں حصہ تھیں. تو بات وہی ہے کہ جو ہمیں رول کرتے ہیں وہ خود ان رائٹس کو کتنا سیکرٹ جانتے ہیں. بالکل نہیں جانتے.